اسپیکر صاحب، بہت اہم ایشو ہے فلسطین کا. اس وقت پوری قوم مسلم امت پچھلے 3 دنوں سے سڑکوں پر ہے. حالیہ دنوں میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، جو محاصرہ غزہ کا کیا گیا ہے، جس طرح بزرگوں کو، بچوں کو نسل کشی کی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں سر کہ اس کویسچن آورس کو آپ ڈیفر کر دیں اور ہاؤس کی سینس لے کر اس کے اوپر بحث کروائی جائے. اور ایک مستفقہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر فلسطین کے ایشو پہ ہاؤس ایک قرارداد بھی پیش کرے. اور اس کے ساتھ سر دوسرا ایک ایشو میرا ہے کہ ہم نے ریزولوشن سندھ میں کینالز کے ایشو پر سب سے پہلے دی 15/3 کو. سر اس پر بھی ہم چاہتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی بات کرنا چاہتی ہے تو ہم اس پر بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ اس کے اوپر قرارداد سب سے پہلے تحریک انصاف نے کینالز کے ایشو پر جمع کرائی. آن ریکارڈ ہے سر. یہ اب سیاست کی باتیں نہ کریں نا سر. میرے پاس ریکارڈ ہے سر، میرے پاس میری کاپی ہے. گزارش سن لیں، پھر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیجیے. عامر صاحب، پیر والے دن تقریباً 30 ممبران نے کینال والے ایشو پہ بات کیا اور اس وقت آپ لوگ واک آؤٹ کر گئے. اور آپ لوگ اس وقت بات کرتے تو بہت اچھا ہوتا. سن لیجیے میری بات پوری. اس کے بعد ان لوگوں نے ریزولوشن پیپلز پارٹی نے جمع کرائی تھی منڈے کو، جو میں نے اگلے دن دیکھی. ایک تو پریزیڈنشل ایڈریس ابھی چل رہا ہے، دوسرا 30 ممبران نے بات کر لی، آپ لوگوں نے کی. ان کی ریزولوشن کا بھی میں نے کہا کہ نہیں، اب اس پہ آلریڈی ڈسکشن ہو چکا ہے. آپ لوگوں کی جمعرات کو ریزولوشن آئی تھی، تو اس لیے ابھی ہم صرف ایک چیز پہ کانسنٹریٹ کریں گے اور وہ ہم فلسطین کے ایشو پہ کریں گے. جی اعظم صاحب. اعظم صاحب. جی اعظم صاحب. سر بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اگر ڈاکٹر صاحب موقع دیں تو میں مشکور ہوں جناب کا. حکومت کو سر بالکل ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اگر سارا ہاؤس یہ ریزولو کرتا ہے، وی آر پریپیئرڈ ود دی آنسرز موجود ہیں، وزراء جنہوں نے جواب دینے ہیں. وہ کوئی بالکل ایسا ایشو نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہے. جی پیلسٹائن کا ایشو بالخصوص ایک برننگ ایشو ہے. اسپیشلی جو ریسنٹ ریڈز ہیں سر، انہوں نے ایک شاک ویو پوری دنیا میں بھیجی ہے، اور دنیا ساری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. اور حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہی فورم ہے جس پہ بات ہو. میں دونوں اطراف سے یہ کہوں گا کہ آپ یونانیمسلی اس پہ ریزولو کر دیں کہ ابھی کرنا ہے ابھی شروع کر دیں. کویسچن آر کے بعد کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کویسچن آر کے بعد جائے گا تو کئی دفعہ ٹائم کنسٹرینٹس ہوتے ہیں کہ کچھ زیادہ دوست بولنا چاہتے ہیں یا کم بولنا چاہتے ہیں، تھوڑا ٹائم ایکسٹرا مل جائے گا. لیکن میں سید نوید قمر صاحب سے یہ ملتمس ہوں گا کہ جو بھی کرنا ہے کنسنسس سے کر لے، اور پھر صرف ایک ایشو پہ سر یہ بھی رکھے میرے خیال میں in order to give a message that entire Pakistan is standing besides or behind them. سر پھر یہ کنسنسس سے سارا کریں بیٹھ کے، جو ریزولوشن ہو وہ بھی، اور سارے اپنے خیالات کا اظہار کریں اس استدعا کے ساتھ کہ اگر ایک دن کے لیے ہم پولیٹیکل ایشوز پہ بات نہ کریں گے تو ہم ریزولوشن تیار کرتے ہیں. جی حفیظ الدین صاحب. حفیظ الدین صاحب. جی میں بھی درخواست کروں گا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھر اس کے دنیا پوری اس پہ توجہ دے رہی ہے. ہمیں اس معاملے کے اوپر تمام کام کو سسپینڈ کر کے پاکستان کی طرف سے ایک واضح میسیج جانا چاہیے کہ پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے پیچھے پوری طریقے سے کھڑی ہوئی ہے. شکریہ جناب. جی نوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا اجاز صاحب؟ ٹھیک ہے جی، موشن موو کیجئے اعظم صاحب. شکریہ جی. میں اپنے تمام جو دوست ہیں ان بینچز پہ اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، سر یہ میسیج بھی کئی دفعہ جاتا ہے کہ آپ سارا کام ایک دفعہ روک کے فلسطین پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ود یور کائنڈ پرمیشن مسٹر اسپیکر، آئی بیگ ٹو موو انڈر رول 288 آف دا رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hour may be suspended for today, the 14th April 2025, in order to discuss the Palestine's issue. Now put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. Azam Tar sahab, shuru kijiye. Next unki bari hai. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس
معزز ایوان میں موجود اپنے کولیگز کا اور جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، بشمول اپوزیشن کے اور ٹریری بینچز کے، جنہوں نے اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آج کویسچن آور کی سسپینشن کی بھی ریزولوشن پاس کی، اور اس ایوان کے توسط سے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا تک اپنے کنسرنز پہنچانے کے لیے اس ڈیبیٹ کے آغاز کے لیے کہا۔ جناب اسپیکر، 7 اکتوبر 2023 بلا شبہ جو موجودہ انسانی تاریخ ہے، اسے ایک کرائسس کے دن کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح کا وحشیانہ انداز اپنایا ریاست اسرائیل نے اور اعلانیہ جینوسائیڈ کا آغاز کیا فلسطینی عوام کی، خاص طور پہ غزہ کی پٹی میں، اور انہوں نے جو ہماری ماڈرن ہسٹری ہے عالمی جنگوں کے بعد، ماڈرن ہسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اس ظلم اور بربریت کی، کہ جو کنسنسس کے ساتھ کم از کم جو فگرز آ رہے تھے ان کے مطابق ان 17 ماہ میں اب تک تقریباً جو کنفرمڈ فگر کہتے ہیں 65,000 ہے، کوئی اوپر نیچے، لیکن فگرز اس سے زیادہ بھی ہیں، بے گناہ جو فلسطینی ہیں، جن میں بچے، خواتین اور سارے سویلینز شامل ہیں، وہ اس جنگ کے لقمہ اجل بنے۔ اگر اجازت ہو تو بڑے سنجیدہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب جو اشخاص ہیں وہ اس صہیونی بربریت کا شکار ہو کے۔ جی اعظم صاحب ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، کائنڈلی تشریف رکھ کے بات کریں، ہاؤس شوڈ بی ان آرڈر، اٹس اے سیریس ایشو۔ جی اعظم صاحب۔ جی پٹیل صاحب یہ نوٹ کیجئے۔ تو جناب اسپیکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ ہزاروں لوگ جن کی جو کم از کم تعداد ہے جس پہ کنسنسس ہے وہ 65,000 شہادتیں، 1,30,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ سیریسلی انجرڈ ہوئے اس کانفلکٹ میں، اور محتاط اندازے کے مطابق 15,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی ویئر اباؤٹس جو ہے وہ نہیں مل سکے، کیونکہ جس بربریت کے ساتھ اسرائیلی ریاست نے غزہ پہ بمباری کی اور جس قدر خوفناک بارود استعمال کیا گیا وہاں پہ، اور ہستی بستی آبادی کو، عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہیں زمین بوس کر دیا گیا، تو 15,000 کے قریب لوگوں کے بارے میں یہ بھی ایسٹیمیشن ہے کہ ان کے ریمینز نہیں ملے ہمیں ملبے سے۔ جناب اسپیکر، اس وحشیانہ اقدام کے خلاف دنیا بھر کی جو اقوام ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن کچھ اقوام ایسی بھی رہی جنہوں نے باوجود بین الاقوامی سیاست کے انسانی حقوق کی اس کھلی خلاف ورزی کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس پہ خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کے نام بھی لکھے جائیں گے۔ اسلامک ورلڈ میں دوسرے کانٹیننٹس میں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، بشمول ایشیا کے، اس پہ بھرپور آواز اٹھائی گئی، سرکاری سطح پہ بھی، غیر سرکاری سطح پہ بھی۔ میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کا، جنہوں نے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ پروسیڈنگز کی،
حکومت پاکستان مسئلہ فلسطین پہ روز اول سے اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتی ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ لوگ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، ان کی آواز ڈائیلاگ سے تو آپ روک سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں، لیکن بارود سے ان کی آواز جو ہے اسے نہ دبایا جائے، وہ چاہے فلسطین ہو چاہے وہ کشمیر ہو۔ اور ان خطوں کے عوام کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کی تقدیر کا فیصلہ ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق اور اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اکتوبر 2023 سے جس بہیمانہ اور وحشیانہ تشدد بھری جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا، دنیا بھر میں اس پہ آوازیں اٹھی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، معصوم بچے، بے گناہ خواتین، سویلین پاپولیشن، بزرگ، بوڑھے، بلا تخصیص جینوسائیڈ کا یہ جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس بربریت میں کمی تو کم ہوئی لیکن دن بدن اضافہ ضرور ہوا۔ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ جو لیٹسٹ ریڈز ہیں جو ایک دفعہ پھر اس کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ جو ریلیف ورک ہے جناب اسپیکر اس میں بھی شدید تعطل پیدا ہو رہا ہے، نہ ہاسپٹلز محفوظ ہیں، نہ ایمبولینسز محفوظ ہیں، نہ جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان کے وہ رضاکار جو بلا شبہ لائق تحسین ہیں نہ وہ محفوظ ہیں، نہ پناہ گاہیں محفوظ ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے شیلٹر کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی اس پہ جو بات ہوئی ان کو بھی ہوا میں اڑایا گیا۔ حکومت پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، نہ صرف اس جنگ کے دوران بلکہ اس سے قبل بھی، اور ریسنٹ پاسٹ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ OIC ہو، چاہے وہ دیگر ملٹی لیٹرل فورمز ہوں، پوری جرأت اور بہادری سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر اپنے دو ٹوک خیالات کا اظہار کیا اور اسرائیل کی اس وحشیانہ اقدام کی بھرپور مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام، اس ایوان میں موجود ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس ظلم اور بربریت کا فل فور اسے رکنا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور فلسطین کے مظلوم عوام کو نہ صرف اس مشکل گھڑی میں اقوام عالم کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے بلکہ اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بھی سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے تاکہ ظلم کی یہ داستان دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئل کے اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے دوست اور ہمارے جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی مناسب موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات بالکل کلیئرٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا روز اول سے اور حکومت پاکستان کا، حکومت وقت کا اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اس ظلم اور بربریت کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ ریلیف کے حوالے سے جو ہم سے بن پایا اور جو بن پا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ
بین الاقوامی قانون کے تحت جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے پاکستان آپ کو سر فہرست نظر آئے گا. بہت شکریہ.